کیا اسے مانیں گے جسے اللہ بنائے؟ مجھے نہیں پتا، چونکہ ادیان عالم دنیا میں ڈھیر سارے دین ہیں. ہاں، اسلام ایک دین ہے، یہودیت الگ دین ہے، عیسائیت الگ دین ہے، ہندوازم ایک الگ دین ہے. دنیا کے ادیان عالم ہر دین میں کچھ نہ کچھ ہاتھی ہیں. ہر دین کے پاس ہاتھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جس طرح اسلام میں ہاتھی موجود ہے، آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس بھی ہیں. اگر ان کے دین میں ہاتھی کا کنسیپٹ نہ ہوتا، وہ کنکر کو شنکر نہ مانتے. ہاتھی دیکھیں، ڈھیر سارے باتیں ادیان عالم میں ایسی ہیں امان اللہ، جو باتیں کامن ہیں، جو باتیں ہر دین کے اندر موجود ہیں. سچ بولو ہر دین کے اندر ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ دنیا میں جتنے بھی ہندو بھی کہتے ہیں جی سچ بولنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. علوی صاحب، ہر دین کہتا ہے عبادت کرو. اسلام کہتا ہے مسجد میں جاؤ، ہندوازم کہتا ہے مندر میں جاؤ، عیسائیت کہتی ہے چرچ میں جاؤ. آپ حیران ہو گئے جس طرح ہر مذہب کے اندر عبادت کامن ہے، لیکن طریقہ اپنا اپنا، نظریہ اپنا اپنا. اسی طرح مولوی بھی ہر مذہب میں ہے. کہیں پہ مولوی کہلاتے ہیں، کہیں پہ پادری کہلاتے ہیں، کہیں پہ پوپ کہلاتے ہیں. ڈھیر ساری باتیں ہر مذہب میں کامن ہیں. مثال کے طور پہ داڑھی ہر مذہب میں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر مذہب کے اندر ایک نہ ایک مہینہ معتبر. جس طرح تمہارے اسلام کے اندر ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن افضل ہے، جمعہ کا دن سید الایام دنوں میں افضل، اسی طرح باقی ادیان میں بھی ایک دن افضل ہے. یہودیت کے نزدیک ہفتے کا دن افضل. علوی صاحب، عیسائیت کے نزدیک اتوار کا دن افضل. یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے، ہر میں ایک نہ ایک دن جو ہے وہ افضل ہے. عبادت ہر کے اندر، ہادی ہر کے اندر، رہبر ہر کے اندر. اب دیکھیں، جب ڈھیر ساری چیزیں کامن ہیں اور میں ضد کر کے بیٹھ جاؤں کہ جی فلاں مذہب کے اندر تو عبادت ہے، بے شک طریقہ ان کا اپنا، لیکن میں عبادت نہیں کرتا، مجھے کوئی عقل مند چاچا کہے گا؟ مثال کے طور پہ میں کہوں جی چونکہ یہودیت اور عیسائیت میں ایک ایک دن افضل ہے، میں مسلمان ہوں اس لیے میں ہفتے کے سارے دنوں کو برابر سمجھتا ہوں، اور میں بیٹھ کے کہہ دوں صاحب کوئی فرق نہیں ان ساروں میں. کوئی فرق نہیں ہے چاچا اسلام، کوئی فرق نہیں ان ساروں میں. مجھے کوئی عقل مند کہے گا؟ مجھے کہیں گے صاحب فرق ہے، 6 اور ہیں، ایک اور ہے. فرق اتنا ہے کہ 6 دن ہیں، ایک سید ہے. تو بھی یہی سوچ لے کہ دنیا میں جتنے امام ہیں سید فقط میرا علی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ کون امام کہاں سے آیا، کس کی کیا ذات ہے، لیکن متفق عالم اسلام کے سید فقط یہ 12. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ ایسے ڈھیر ساری باتیں ادیان عالم میں متفق ہے، اور میں ضد کر کے بیٹھوں فلاں دین میں یہ بات ہے. چاچا آپ باتیں گنتی جائیں، خدا کی قسم وقت ہی گزر جائے گا. تمہارے دین کے اندر عبادت نماز ہے، اسی طرح عیسائیت میں بھی ان کی ایک ایسی عبادت ہے یا نہیں جی؟ جیسے تم روز اللہ کے سامنے جھکتے ہو، وہ اپنے چرچ میں جھکتے ہیں، یہودی بھی جھکتے ہیں. یعنی ڈھیر جس طرح تم روزہ رکھتے ہو، غیر مسلموں میں ورت ہے. غیر مسلم اس طرح تم فاقے میں رہتے ہو، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو، نظریہ بدل جاتا ہے. تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں کھانا، وہ کہتے ہیں نہیں آگ کی جلی ہوئی چیز نہیں کھانی. نظریہ اپنا اپنا، لیکن باتیں تو مل گئی نا.
ادھر بھی ہے کہ آپ نے کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، بھوکا پیاسا رہنا ہے. ادھر بھی ہے کہ اب تم نے کھانا پینا نہیں، بھوکے پیاسے رہنا ہے. اور اب میں بیٹھ کے کہوں صاحب وہ چونکہ ورت کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. بندے مجھے کہیں گے عقل کر. بات یہ نہیں ہے کہ عمل عمل سے مل رہا ہے، دراصل عمل عمل کے مشابہ ہو. یہ کسی کام کے نہ کرنے کی دلیل نہیں بلکہ نیت ایک جیسی ہو جائے. فرق ان کی اور ہماری نیت میں ہے. اس لیے چونکہ ان کی نیت اور ہے، وہ ان کی نیت میں ہے کہ بت کو جھکو، ہماری نیت ہے کہ اللہ کو جھکو. ان کی نیت ہے کہ شنکر کو راضی کرو، ہماری نیت ہے کہ رحمان کو راضی کرو. یعنی عمل مشابہ ہو جائے تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ عمل تو فلاں سے ملتا ہے، ایسے داڑھی بھی تو سکھوں سے ملتی ہے. تو پھر آج کے بعد شیعوں کو تانا نہ دینا کہ کڑی سکھ پہنتے ہیں. یہ دلیل ہی نہیں بنتی کہ کڑی تو سکھ پہنتے ہیں. صاحب نیت کو دیکھو، نیت کیسی ہے، نیت میں کون ہے. اگر عبادت کی نیت میں اللہ شامل نہ ہو وہ عبادت نہیں. بندہ زمین پہ ٹکر مارے اور سارا دن ماتھے کے سہارے زمین پہ لیٹا رہے لیکن نیت سجدے کی نہ ہو، وہ ٹکر کہلائے گی، سجدہ نہیں کہلائے گا. میں لفظ امان اللہ بدل کے کہتا ہوں، وہ سارا دن منہ کے بل گرنا کہلائے گا، عبادت نہ ہوگی. عبادت تب ہوگی جب نیت ہوگی. اگر نیت ہے تو عبادت ہے، اگر نیت نہیں تو عبادت نہیں. یعنی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل وہ قبول ہوگا. سکھ داڑھی رکھے گا، اس کی داڑھی پہ اعتراض ہو جائے گا، لیکن اگر مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اسے ثواب ملے گا. تھوڑا سا دینا، مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی چونکہ نیت بدل جائے گی. اسی طرح سکھ کڑی پہنے گا، مسلمان کڑی پہنے گا، نیت بدل جائے گی. تو سارے اعمال کا دار و مدار جب نیتوں پر ہے تو آج کے بعد اعتراض نہ کرنا کہ تم نے خاک شفا سامنے کیوں رکھی ہے. بھائی رکھنے کی وجہ یہ ہے، ایک زمین پہ سجدہ کرتا ہے، ایک کربلا کی مٹی میں سجدہ کرتا ہے، اس کی نیت میں ہے کہ سجدہ ڈائریکٹ اللہ تک جائے. ہماری نیت ہے کہ حسین کے وسیلے سے جائے. بھئی ان ہاتھوں کی کیا کیا بالکل آپ سلامت ہیں. بھئی ہماری نیت، ہم سجدہ جب خاک شفا سامنے ہوتی ہے، میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہم خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے. جو اردو سن سکتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے، جسے اردو سمجھ میں آتی ہے. الوی صاحب بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے، ڈھیر ساری کتابیں ان کے پاس ہیں اور میرے سے بڑے سینئر ہیں. جناب وکیل آل محمد سرمایہ ملت شہید فاضل حسین الوی صاحب کے شاگرد ہیں. آپ کے علاقے کا، آپ کی دھرتی کا، آپ کے وسیب کا پہچان ہے، آپ کا مان ہے. اور پھر بڑی بات ہے کہ باعمل عالم دین ہیں، پیش نماز ہیں. ان کی موجودگی میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اردو کے تھوڑا سمجھیے گا، خدا را میرا ساتھ ہی دے گا. ہم سجدہ خاک شفا کو نہیں کرتے، خاک شفا پر کرتے ہیں. سجدہ خاک شفا کو نہیں، خاک شفا پر ہے. چونکہ خاک شفا اس معیار کی مٹی ہے. لیکن لالا میں 2 دن کے بعد بات کہاں جوڑا ہوں. خاک شفا اچھا میرے کے اعتراض کرتے ہیں بندے، الوی صاحب وہ جی خاک شفا میں تو یزیدیوں کا خون بھی ہے. اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ڈھیر سارے گہرے شیعہ بھائی بیٹھے، تمہارے ذہنوں میں بھی سوال ہوگا، ہے یا نہیں ہے جی.
وہ جی کربلا میں 9 لاکھ تھے جنگ ہوئی، یزیدی بھی مرے، ان کا بھی خون آیا۔ پہلے تو جو بندہ اعتراض کرے نا جی کہ خاک شفا میں یزیدیوں کا خون شامل ہے، پہلے تو وہ ثابت کرے کہ شامل ہے۔ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ وہ خون ہے۔ اب میں دوسری دلیل دوں، قربانی کرتے ہو؟ صرف شیعہ کرتے ہیں؟ برادران اہل سنت کرتے ہیں؟ جڑے جڑے بندہ قربانی کرتا ہے یا قربانی ہوندی ڈیٹھی ہے وہ بندہ حج چاہے، سب نے دیکھی ہے جی، کسی بکرا کیتا، کسی چھترا کیتا، کسی نے اونٹ کیا، اپنے اپنے جانور۔ چلو جس نے قربانی نہیں دیکھی، ککڑ جی بوندی ڈیٹھی ہے جی، ہاں بس ٹھیک ہے، بات اب آسان ہو جائے گی۔ خون بہتا ہے، چھری چلی، خون بہ گیا، خون زمین پہ گرتا ہے۔ مجھے آج تک کوئی ایک زمین دکھاؤ جس نے خون کو جذب کیا ہو۔ بیٹے ایک لمحے کے لیے اٹھ کے نعرہ لگا، اے تیری بات فرمائش پوری کریے۔ یہ بچہ اس کی تقریباً کتنی عمر ہوگی؟ 5 سال، علوی صاحب 6 سال، 7 سال، حد اتنی ہی ہوگی نا۔ اب بھی اس بچے پر نماز واجب نہیں، چونکہ نماز واجب ہوگی زوار صاحب بالغ ہونے کے بعد، یہ بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد اس پہ نماز واجب ہو جائے گی 7 سال تک۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے، 7 سال کے بعد بچہ، علوی صاحب 7 سال تک بچہ وزیر ہے، 14 سال کے بعد پھر وہ مشیر ہے۔ پہلے 7 سال تک بادشاہ ہے، جو کرتا رہے اسے کرنے دو۔ اگلے سال، اگلے جو 7 برس ہے، بچے کو حکم دو بیٹا یہ کرو یہ کرو۔ 14 سال کے بعد علی کہتے ہیں بچے سے مشورہ کر، پھر 14 سال کے بعد اس پہ نماز واجب، بیٹا بیٹھنا نہیں ہے، کھڑو ہے نا ایک لمحے کے لیے۔ 7 سال کے بعد وزیر، 14 کے بعد مشیر۔ یہ بچہ ہے 5 یا 6 سال کا۔ تم اپنی برادری میں دیکھ لینا، اپنے وصیب میں دیکھ لینا، بیٹھک میں، برادری میں اپنے کٹھے ہو جائے نا۔ میں نے بڑے بڑے بڈھے ایسے دیکھے ہیں جن سے باتیں نہیں ہوتی، جو جھجک جاتے ہیں، شرما جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے مجمع میں اس بچے نے علی کا نعرہ لگا کے عصر حاضر کے یزید کے منہ پہ تماچا مار کے بتایا ہے جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی آغوش میں واجب ہو اسے علی کی ولایت کہتے ہیں۔ زمین خون جذب نہیں کرتی۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ، انہوں نیاد نہیں آتے، انہوں نقدی داد آتے ہیں۔ آپ سلامت۔ زمین خون جذب نہیں کرتی، اور اگر خون ظالم کا ہو، اچھا پھر مزید آسان کرو، انسان کا خون بھی زمین میں جذب نہیں ہوتا۔ دلیل وہ دے کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم کوئی بندہ میری دلیل رد کرے میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں۔ اگر زمین خون جذب کر لیتی تو قتل کے بعد پولیس خون کے ذرات نہ لے جاتی۔ جذب کرتی نہیں ہے۔ یہ خاک شفا میں یہ کہنا کہ ان کا خون شامل ہے، پہلی بات ان کا خون شامل ہی نہیں۔ دلیل دے کے بیٹھا ہوں۔ اور دوسری بات، شامل ہے فقط وہ خون، اشارہ کر رہا ہوں، کم سے کم اس کے لیے 7-8 دلائل دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، میں 7-8 دلائل کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں۔ زمین میں ان کا خون کربلا کی مٹی میں شامل نہیں، لیکن ان کا شامل ہے جو کربلا کے مالک ہیں۔ مالکوں کا ہے۔ تراب نے ابو تراب کے بچوں کے خون کو امانت رکھا،
امانت رکھا، وہ خون کربلا کی مٹی میں ہے۔ اچھا فرض کرو، کیونکہ یہ بھی ایک قیاس ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، منبر پہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک بندہ کوئی ایک روایت مجھے لا کے دکھائے کہ فلاں بندے نے کربلا کی مٹی میں کسی یزیدی کا خون دیکھا، میں منبر پہ آنا چھوڑوں، شامل ہی نہیں ہے خون۔ اگر یہ قیاس مان بھی لیا جائے کہ ان کا خون شامل ہے، لیکن حسین کی طہارت کا معیار بھی تو دیکھو، حسین کتنا پاک ہے، وہ ان کے خون سے یہ مٹی کو نجس ہونے دے گا؟ اگر یہ خون شامل ہے بھی تو یہ تو پلیت ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا قرآن میں کتے کا ذکر نہیں؟ کتا پاک ہے یا پلیت؟ قرآن میں فرعون کا ذکر نہیں، قرآن میں نمرود کا ذکر نہیں، قرآن میں یزید کا ذکر نہیں، قرآن میں منافقوں کا ذکر نہیں، قرآن میں ابو لہب کا ذکر نہیں، قرآن میں اتنے سارے پلیتوں کا ذکر ہے، اس کے باوجود مجھے کوئی ایک مولوی لا کے دکھاؤ کہ جس نے قرآن اٹھایا ہو اور وہ کہے میں قرآن وہاں سے نہیں چومتا جہاں پہ ابو لہب کا نام ہے، جہاں پہ فرعون کا نام ہے، جہاں پہ شداد کا نام ہے، جہاں پہ کسی لعنتی کا نام ہے، میں تو وہاں سے قرآن چوموں گا جہاں پہ یہ لعنتی موجود نہ ہو۔ نہیں، قرآن اٹھایا اور پورے قرآن کو چوما۔ اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ صرف ایک دلیل ہے کہ صاحب میں ان لعنتیوں کو نہیں چوم رہا، بلکہ میری نیت یہ ہے کہ میں قرآن کو چوم رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا، ہماری بھی نیت میں یہی ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کسی پلید کے خون میں نہیں، انما کے مستاق پہ خون میں۔ جو نیت ہے قرآن کے بوسے کی، ہم قرآن کو چوم رہے ہیں، ان کی غرض ہی نہیں ہے، ہم حسین کی نسبت کو چھوک رہے ہیں، حسین کی نسبت کو۔ اس لیے ہادی وہ چنو جو کم سے کم اللہ بنائے۔ ہم ان کے دروازے پہ جھکے اس لیے چونکہ اللہ نے انہیں ہادی بنایا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس امام کو مانتے ہو کس کو نہیں مانتے، میں تیرے سے تیرے امام پوچھنے نہیں آیا، میں تجھے اپنا امام بتانے آیا۔ ہم نے جسے ماننا ہے ہم نے معیار پہ مانا، اور ہم نے مانا ہی انہیں ہے۔ میں اس مجلس میں عرض کر چکا ہوں، ہم شیعوں کے فرقے جو ہم سے جدا ہوئے، انہوں نے ہماری معتبر ہستیوں کو امام مانا، لیکن چونکہ ہمارے پاس نص امامت ان کی نہیں، ہم نے نہیں مانا۔ اور جس مذہب میں حضرت عباس امام نہیں، کوئی ایرا گہرا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے سوچ کے ایک بات بتانا، بڑے مجمع سے سوال ہے، داد بڑی ہو گئی، مجلس بڑی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کتابت منوالی، ذاکری منوالی، اب سوال پوچھتے ہیں، اللہ جسے عہدہ عطا کرے، علوی صاحب، کیا اللہ اسے عہدہ چھپ کے عطا کرے گا؟ اگر اللہ عہدہ دے، اللہ چھپ کے عہدہ دے گا؟ اللہ بند کمرے میں دے گا؟ چھپا؟ اللہ نے جن ہستیوں کو عہدہ عطا کیا، اللہ نے علل اعلان عطا کیا، بس نتیجہ حوالے کرنے لگا، وقت اتنا ہے، اللہ نے علل اعلان عطا کیا، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین کے لیے اپنے خلیفہ۔ آپ مجھے سوچ کے جواب دینا کہ جو خدا بند کمرے میں زمین کا خلیفہ نہیں بناتا، وہ بند کمرے میں محمد کا خلیفہ کیسے بنا؟ وہ بند کمرے میں عالمین کا خلیفہ کیسے بنا؟ اس نے ایک ہستی کو امامت عطا کی، بند کمرے میں نہیں عطا کی، علل اعلان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کلمات کے ذریعے امتحان لیا، ابراہیم کا وہ کامیاب ہو گیا، ہم نے کامیابی کے انعام کے طور پہ امامت عطا کی، امامت عطا کی۔ اللہ تو نے جو مجھے امامت عطا کی ہے، ابراہیم کہہ رہے قال ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی عطا کرے گا، قال لا ینال عہد الظالمین، میں تیری ذریت کو دوں گا لیکن جو ان میں سے ظالم ہوگا۔
پہلا پارا اللہ کا قرآن، بات میری تو نہیں بھائی جان، میں نے بکلا کوئی بات نہیں، میرے قبلہ کے درجات بلندوں، میرے استاد محترم کے علامہ صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے بچہ ممبر کے قریب شرارت کرے کوئی خوف نہیں، ڈرو اس وقت سے جب کوئی بڈھا ممبر پہ شرارتیں کرے، چھوڑ دو بیٹا انہیں اپنے موج مستی میں رہنے دو، مجھے دیکھو ابراہیم کو کوئی بات نہیں، چلے مجھے دیکھیں ابراہیم نے کیا کہا تھا، قرآن ہے، شیعوں کی بات نہیں، اے بدی ہوئے ہاتھ نہیں، جو شیعہ بیٹھے ہو شیعہ ہو، جتنے گہرے شیعہ بیٹھے ہو، سید ہوں تمہارا مہمان ہوں، ہاتھ جوڑ کے اگر بات ہو میری قبول نہ کرنا، اگر بات ہو شیعوں کی اگر بات ہو شیعوں کی قبول نہ کرنا، اس سے بڑی کوئی چھٹی دیتے ہیں جی میں دے رہا ہوں، اگر بات ہماری نہ کرو، بات ہو قرآن کی پھر تو یار حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، قرآن کی بات پہ اعتراض بنتا ہے کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، اچھا پھر اگر باتیں قرآن میں اللہ نے لکھی ہیں ہماری پھر بھی تو قبول نہ کر، باتیں ہو رہی ہیں ابراہیم اور اللہ کے درمیان، اتھے کوئی شیعہ تو نہیں صلاح دے من اللہ نہیں تھا جی، ابراہیم کو اللہ نے دیے منصب امامت کا، ٹھیک ہے جی، ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ جو منصب دیا ہے میری ذریت کو دے، یہ کس نے مانگا ہے، کس کے لیے، ذریت ترجمہ تھے چاہوے حالتے کی کر سو جیڑا کر سو میں قبول کر سا، شیعہ سنی متفق ترجمہ چاہیے، ذریت کا ترجمہ سارے متفق، جو متفق نہیں ہے ہاتھ اٹھائے، سارے متفق، چلو میں آسان کروں، ابراہیم کہہ رہا تھا اللہ یہ امامت میری اولاد کو دے گا، اللہ کہہ رہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوگا اسے لا ینالو، اس کو نہیں عطا کروں گا۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا، آپ ماشاءاللہ بڑے امیر ہیں، رئیس ہیں، ملک ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، جو ہیں، اللہ آپ کو مزید رزق عطا کرے، آپ کے گھر میں بیٹا ہو اور گھر سے باہر نوکر ہو، بیٹا افضل ہوگا یا نوکر، بولو اے پیچھے والے میں نوکر افضل ہے، لالا نوکر افضل ہے یا بیٹا، اولاد افضل ہے یا ریت، اولاد افضل ہے، اللہ کہہ رہے لا ینالو عہد الظالمین، ابراہیم جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوگا میں اسے امامت کا منصب نہیں دوں گا، داد نہ دینا لیکن مجھے کم سے کم انصاف سے جواب ضرور دینا، جو اللہ ابراہیم خلیل کی اولاد میں کسی ظالم کو امامت نہیں دیتا وہ ملت میں موجود ظالم کو امامت کیسے دے، وہ ملت کے ظالم کو کیسے عطا کرے گا، اس لیے پہلا معیار امام اللہ بنائے، دوسرا معیار وہ کوئی ظالم نہ ہو، وہ ظالم نہ ہو، اگر کوئی ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، اس لیے بندے معیار پہ لے آؤ، ہم انہیں تسلیم کر لیں جنہوں نے رسول کی بیٹیوں پہ ظلم کیا، اے مانو ہم وہ بندے کیسے قبول کریں؟